دوستو آج کل تو اس دنیا میں انسان کا راج ہے، لیکن اگر آج سے کروڑوں سال پیچھے جایا جائے تو اس دنیا میں انسان سے پہلے ایسی خطرناک مخلوقات رہا کرتی تھی جسے دیکھ کر ہی ہم انسان خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ امیجن کریں اگر یہ مخلوقات آج زندہ ہوتی تو شاید انسان اس دنیا میں زندہ نہیں رہ پاتا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 7 موسٹ ڈینجرس اینیملز کے بارے میں بتانے والا ہوں جو آج سے کروڑوں سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ نمبر 7، موزاسورس۔ دوستو موزاسورس نام کا یہ خطرناک جانور نہ تو کوئی ڈائناسور تھا اور نہ ہی کوئی مگرمچھ۔ موزاسورس پانی میں رہنے والے بڑے ریپٹائلز ہوا کرتے تھے۔ اس کی لمبائی لگ بھگ 55 فیٹ تک ہوا کرتی تھی۔ یہ اپنے ٹائم کے بہت ہی خطرناک شکاری تھے جن کا اسکل 6 فیٹ تک لانگ ہوتا تھا۔ موزاسورس کی یہ اسکل 250 ٹیتھز پر مشتمل تھا۔ اس کا سائز تقریباً میگلوڈون جتنا ہوا کرتا تھا۔ ویسے ان دو اینیملز کا کبھی بھی مقابلہ نہیں ہوا کیونکہ یہ اس دنیا میں الگ الگ ٹائم پیریڈ میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ آج کل موزاسورس کے سب سے کلوزسٹ لیونگ اینیملز مونیٹر لیزرڈز ہیں۔ مونیٹر لیزرڈز پانی اور خشکی میں رہنے والے چپکلی کو کہتے ہیں، جیسے کوموڈو ڈریگن۔ آج سے تقریباً 66 ملین سال پہلے جب ڈائناسورز اس دنیا سے ختم ہو گئے تھے، ان کی ختم ہونے کی وجہ ایسٹرائڈ امپیکٹ تھا اور اسی ایسٹرائڈ امپیکٹ کی وجہ سے یہ بھی اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ نمبر 6، میگلوڈون۔ دوستو سمندر کے رہنے والے جانوروں میں سے ایک آج بھی سب سے خونخوار جانور شارک ہے، لیکن اگر کروڑوں سال پیچھے جائے تو ایک ایسی شارک بھی موجود تھی جس کا سائز موزاسورس سے بھی بڑا تھا۔ دوستو فوسلز ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ میگلوڈون اب تک کی سب سے بڑی شارک ہے۔ یہ شارک آج کل کے اٹلانٹک اور پیسیفک اوشن میں راج کیا کرتی تھی۔ دوستو میگلوڈون ایک بہت ہی خطرناک شکاری ہوا کرتی تھی جس کا سائز تقریباً 50 to 60 فیٹ تک لانگ ہوتی تھی۔ دوستو اگر اس شارک کا سائز آج کل کے شارکس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو یہ 50 گنا زیادہ ہے۔ دوستو اس کا شکار ٹرٹلز اور گریٹ وائٹ شارکس تھے اور اس کی فوسلز ریکارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ایک دانت ایک بنانا جتنا ہوتا تھا۔ دوستو یہ شارک آج سے 2.6 ملین سال پہلے اس دنیا سے ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کا غائب ہو جانا بھی ایک بہت بڑی مسٹری ہے کیونکہ ان کی ختم ہونے کی وجہ کسی کو نہیں پتا۔ نمبر 5، سارکوسوکس۔ دوستو سارکوسوکس اس دنیا میں پائے جانے والے کروکوڈائلز کے مقابلے کروکوڈائل کی سب سے بڑی نسل ہوا کرتی تھی۔ اس کی لینتھ 36 to 40 فیٹ تک ہوتی تھی، مطلب اس کا سائز ایک اسکول بس کے برابر ہوا کرتا تھا۔ سارکوسوکس کی زیادہ تر فوسل سہارا ڈیزرٹ سے ملے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہوگا کہ کروکوڈائلز تو سیمی ایکویٹک ہوتے ہیں تو پھر یہ سہارا ڈیزرٹ میں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اصل میں یہ آج سے تقریباً 112 ملین ایئرز پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے اور ایک اندازے کے مطابق اس وقت سہارا ڈیزرٹ امازون جنگل کی طرح ہرا بھرا ہوا کرتا تھا۔ ان کروکوڈائلز کا ویٹ 8 to 10 ٹنز تک ہوتا تھا۔ ان کے جاز بہت پاورفل ہوا کرتے تھے اور ان کا شکار فشز، ٹرٹلز اینڈ ایون میڈیم سائز ڈائناسورز بھی تھے۔ اور سارکوسوکس کی ختم ہونے کی وجہ غذا کی کمی تھی۔ اس کے علاوہ زمین پر دیگر مخلوقات کی ترقی نے بھی اس کی بقا کو متاثر کیا۔ نمبر 4، سمائلوڈون۔ دوستو سمائلوڈون جس کو سیبر ٹوتھ ٹائیگر بھی کہا جاتا ہے، اس کے اپر جا کے کینین ٹوتھ 7 انچز تک لانگ ہوتے تھے۔ ان کی فوسل سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی آواز ماڈرن ڈے لائن سے بھی زیادہ تیز ہوتی تھی۔ یہ ایک کارنیورس اینیمل تھا جو اپنے سے بڑے میملز کا شکار کیا کرتا تھا، جیسے کیملز، بائسنز اینڈ ایون ینگ میمتس کا بھی۔ سمائلوڈون آج کل کے شمالی اور جنوبی امریکہ کے علاقوں میں پائے جاتے تھے۔ ان کا سائز ماڈرن ڈے لائن جتنا ہی ہوتا تھا۔ یہ اینیمل بہت بہادری کے ساتھ لاسٹ آئس ایج میں سروائیو کیا۔ جب آج سے 10,000 ایئرز پہلے آئس ایج ختم ہو رہی تھی تو کلائمیٹک چینج کی وجہ سے بہت سے اینیملز ختم ہو رہے تھے جو اس کا شکار ہوا کرتے تھے، اس لیے یہ بھی ختم ہو گیا۔ نمبر 3، اسپائنوسورس۔ پیارے دوستو اسپائنوسورس ایک ایسا ڈائناسور تھا جس سے نہ سرفیس پہ بچا جا سکتا تھا اور نہ ہی پانی میں، کیونکہ یہ ایک سیمی ایکویٹک ڈائناسور تھا۔ یہ اب تک کے سب سے بڑے کارنیورس ڈائناسورز میں سے ایک ہے۔ اسپائنوسورس کی ریڑھ کی ہڈی ایک عجیب سی اسٹرکچر میں ارینج تھی جس کے مقصد کا سائنٹسٹ کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ اسپائنوسورس کے پنجے بڑے اور مضبوط ہوا کرتے تھے جو اسے شکار میں مدد دیتے تھے۔ اسپائنوسورس آج کل کے ماڈرن ڈے افریقہ اور الجیریا وغیرہ میں پائے جاتے تھے۔ یہ تقریباً آج سے 99 to 93 ملین ایئرز پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ اسپائنوسورس زیادہ تر پیسیورس ہوا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فش وغیرہ کا شکار کیا کرتے تھے۔ اسپائنوسورس کا دماغ دوسرے ڈائناسورس کے مقابلے بڑا ہوا کرتا تھا اور ان کی لینتھ 50 to 59 فیٹ تک ہوتی تھی جو انہیں ڈائناسور ٹی ریکس سے بڑا بناتی ہے۔ اسپائنوسورس کے ختم ہونے کے بہت سے ریزنز بتائے جاتے ہیں جن میں موسمی تبدیلی اور زیادہ تر خوراک کی کمی شامل ہے
اور یہ آج سے تقریباً 66 ملین سال پہلے اسٹرائڈ امپیکٹ کی وجہ سے اس دنیا سے ختم ہو گئے۔ نمبر 2، کویٹزالکوٹلس۔ پیارے دوستو، آسمان میں اڑنے والا اب تک کا سب سے بڑا اینیمل یہی ٹیروسور ہے۔ ٹیروسور آسمان میں اڑنے والے ان ریپٹائلز کو کہتے ہیں جو ڈائناسورز کی ٹائم پیریڈ میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈائناسورز نہیں ہوتے تھے۔ دوستو، اس کے ونگز کا سائز 33 to 40 فیٹ تک ہوتا تھا اور آسمان میں اڑنے والے ان ٹیروسور کی چونچ کا سائز 8.2 فیٹ تک ہوتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کو ایک ہی بائٹ میں کھا سکتا تھا۔ یہ زیادہ تر مچھلی، چھوٹے جانور اور حشرات کا شکار کیا کرتا تھا اور یہ ٹیروسور اپنے سے چھوٹے ڈائناسورز کا بھی شکار کیا کرتا تھا اور اس کی ختم ہونے کی وجہ اسٹرائڈ امپیکٹ تھا، جس اسٹرائڈ امپیکٹ کی وجہ سے بہت سے پری ہسٹورک اینیملز مارے گئے تھے جو کہ آج سے تقریباً 66 ملین سال پہلے ہوا تھا۔ نمبر 1، ٹائٹانوبوا۔ دوستو، ٹائٹانوبوا آج سے تقریباً 50 to 60 ملین ایئرز پہلے اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے تھے۔ ٹائٹانوبوا جینٹ سنیکس ہوا کرتے تھے۔ اگر ہسٹری میں ملنے والے فوسلز ریکارڈز کو دیکھا جائے تو یہ اب تک ملنے والے سنیکس میں سے سب سے بڑے تھے۔ اگر آج کل کے لارجسٹ سنیک کو دیکھا جائے تو وہ گرین ایناکونڈا ہے جس کی لینتھ صرف 30 فیٹ تک ہوتی ہے، جبکہ ٹائٹانوبوا کی سائز 40 to 50 فیٹ تک لانگ ہوتی تھی۔ ٹائٹانوبوا ریور اور رین فارسٹ کے سائیڈ میں رہا کرتے تھے کیونکہ ان کا سائز بہت بڑا ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ زیادہ تر وقت پانی میں گزارتے تھے۔ بہرحال ان کا زیادہ تر شکار کروکوڈائل، فشز وغیرہ ہوا کرتے تھے۔ ایون یہ اسمال میملز کو بھی آسانی کے ساتھ کھا سکتے تھے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا بھی نالج ملا ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی مت بھولیے گا۔